نکاح کو آسان کیجیے، 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 نکاح کو آسان کیجیے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام جو اصلاح معاشرہ کمیٹی ہے، اسی کے ضمن میں مسنون نکاح تحریک چل رہی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں حیدرآباد اس سلسلے میں بہت آگے پہنچ چکا ہے، اور یہ ایک المناک بات ہے، دردناک بات ہے کہ حیدرآباد میں شادی اور ولیمے کو لے کر اور اس سے متعلقہ جو رسومات ہیں ان تمام کو لے کر ایک ایسا ایشو بنایا گیا ہے، ایک جو ظالمانہ ایشو کہا جا سکتا ہے، جس میں لڑکی کے ماں باپ پر جو ظلم ہو رہا ہے، اور صرف نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، اور صرف شہرت کے لیے اپنی مہینوں نہیں بلکہ سالوں کی کمائی ہوئی دولت کو دھڑلے سے ایک دو دن میں جو خرچ کیا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بہت عقل مندی کا کام ہو رہا ہے۔ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو حقیقی تاجر طبقہ ہوتا ہے، عقل مند طبقہ ہوتا ہے، وہ کبھی اپنی اس طرح کی کمائی ہوئی دولت کو بے درے خرچ نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اب ہوش کے ناخن سنبھالیں اور اٹھیں اس عزم کے ساتھ کہ وہ اپنی شادی بیاہ میں اور اپنے ولیموں میں اسراف اور فضول خرچی نہیں کریں گے۔ اسی تحریک کو لے کر، اسی درد کو لے کر حیدرآباد کے علماء کرام نے ایک فیصلہ لیا۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب جیسی شخصیتوں کی سرپرستی میں ہمارے نوجوان علماء کرام، مولانا رفیع الدین رشادی صاحب، حضرت مولانا سید احمد ممیز ندوی صاحب، اور مولانا مفتی تجمل حسین صاحب، اور مولانا مصباح الدین صاحب، ان جیسی شخصیات کو لے کر یہ کام مسنون نکاح تحریک حیدرآباد اور تلنگانہ کی پوری سرزمین میں چل رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک تحریک اس طور پر کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ اپنے پلے کارڈز دیکھیں، انشاءاللہ ہمارے والنٹرز حیدرآباد کے مختلف زونز میں ہونے والے شادی نکاح، جو چاہے مساجد میں ہوں، شادی خانے میں ہو، متعلقہ احباب کو لے کر ان کی مرضی کے ساتھ وہاں اپنے پلے کارڈز تھامے ہوئے ہوں گے، اور آنے والے شرکاء کو یہ پیغام دیں گے کہ انہیں مہر کس طرح معجل مہر دینا ہے، اور اس دیواری زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ہے، اور اسراف اور فضول خرچی سے بچنا ہے، اور سادگی کے ساتھ نکاح انجام دینا ہے۔ اس طرح کے پیغام پلے کارڈز کے ذریعے سے دیں گے تاکہ امت میں شعور بیدار ہو، اور نکاح جیسے اس معاملے کو جو ایک عبادت ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو علماء سے رجوع ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو علماء سے باریک مسائل پوچھتے ہیں، لیکن نکاح بھی ایک عبادت ہے جو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس سنت اور عبادت کے سلسلے میں علماء سے کوئی مشورہ نہیں کرتے، علماء سے کوئی رائے نہیں لیتے کہ ہم کو کس طرح نکاح کرنا چاہیے۔ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں آج کے اس میڈیا کے اسٹیج کے ذریعے سے کہ ہمارا یہ میڈیا یہ پورا پیغام ملک بھر میں اور پوری ہماری ریاست میں دے گا کہ اس وقت میں شدید ضرورت ہے کہ مسلمان غریب لڑکیوں کے احساسات پر جو ہے نظر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ظالمانہ رواج کی وجہ سے ہماری مسلمان لڑکی یا تو خودکشی غور کرنا چاہیے اور درد مندی کے ساتھ جذبے کے ساتھ اٹھنا چاہیے۔ انشاءاللہ مسنون نکاح تحریک مسلسل پے در پے اس پیغام کو لے کر حیدرآباد کی سرزمین میں بلکہ تلنگانہ کی سرزمین میں اٹھے گی، اور یہ کام کرتے رہیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج امت کا ایک بڑا طبقہ رشتے کو لے کر بہت پریشان ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، وہ سر سے لے کر پیر تک دلہن کے ہر جزئیے پر غور کیا جا رہا ہے، اور رشتے ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں، اور ان رشتوں کو ریجیکٹ کرنے کے نتیجے میں کتنی بچیاں غم اور المناک کی ایک داستان بن چکی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ رشتے کے سلسلے میں بھی دینداری کو بنیاد بنا کر رشتہ کریں۔ اس سلسلے میں مسنون نکاح تحریک حیدرآباد کے 4 زون میں کچھ سنٹرز بنائے گی جو رشتوں کے سلسلے میں رہبری کرے گی، جس میں کمیشن کا سوال نہیں رہے گا، البتہ معمولی فیس رکھ کر ایک نظام بنائیں گے، اور اس طرح رشتوں کو آسان منتخب کرنے کے لیے راہیں ہموار کی جائیں گی۔